میرا سارا ریکارڈ اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے میرے بارے میں 2 ٹوک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ مجھے بند جیپ میں بٹھا کر بڑودہ کے فوجی ایئرپورٹ پر لے گیا۔ یہاں ایک 6 سیٹر ہرے رنگ کا فوجی ہوائی جہاز رن وے کی ایک جانب کھڑا تھا۔ مجھے اٹھا کر جہاز میں ڈال دیا گیا۔ میرے ٹخنے میں ابھی تک درد ہو رہا تھا اور میں پاؤں سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ یہ لوگ مجھے احمد آباد کے فوجی ہیڈ کوارٹر لیے جا رہے ہیں۔ مرہٹا فوجی افسر پستول ہاتھ میں لیے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کاک پٹ میں 2 فوجی پائلٹ پہلے سے براجمان تھے۔ جہاز کے انجن سٹارٹ ہوئے، پنکھے گردش کرنے لگے۔ جہاز نے رن وے پر رینگنا شروع کر دیا، پھر اس نے سپیڈ پکڑ لی اور اڑان بھر گیا۔ میں جہاز کی کھڑکی والی سیٹ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مرہٹا فوجی افسر میرے ساتھ والی سیٹ پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا رخ میری جانب تھا اور پستول کی نال میرا بازو چھو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے میں کہاں بھاگا جا رہا ہوں، آپ پستول نیچے کر لیں۔ یہ جملہ میں نے مرہٹی زبان میں کہا تھا۔ وہ مسکرایا، مجھ پر ایک قہر بھری نگاہ ڈال کر بولا، اب تمہیں فرار ہونے کی حاجت بالکل نہیں رہے گی۔ میں اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ جہاز زمین سے کافی بلندی پر آ گیا تھا اور شہر کے اوپر سے ہوتا ہوا شمال مغرب کی طرف چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے سیٹ کے نیچے سے نائلون کی ایک رسی نکالی اور مجھے سیٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ میں خاموش رہا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ کبھی سدھا کا خیال آتا، کبھی اپنی حماقت پر افسوس ہوتا کہ میں کیوں سدھا نگنی کے ساتھ اس احمقانہ مہم پر چلا تھا۔ بہتر تھا کہ اسے چھوڑ کر احمد آباد کی طرف فرار ہو جاتا، مگر قسمت میں جو لکھا وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ انڈین ایئر فورس کا یہ 6 سیٹر طیارہ اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ مجھے باندھ کر مرہٹا فوجی افسر کاک پٹ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا پائلٹ اور معاون پائلٹ سے کچھ گفتگو کر رہا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کھڑکی کے شیشے میں سے نیچے دیکھ رہے تھے۔ نیچے ویران علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ شہر ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ میں تو یہی سوچے بیٹھا تھا کہ یہ لوگ مجھے بڑودہ سے احمد آباد لیے جا رہے ہیں، جب 1 گھنٹے تک ہوائی جہاز پرواز کرتا رہا اور نیچے کسی شہر کے آثار دکھائی نہ دیے تو مجھے کچھ تشویش ہوئی کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں نے شیشے میں سے نیچے دیکھا، نیچے صحرا شروع ہو گیا تھا۔ یقیناً یہ راجستھان کا صحرا تھا۔ ہوائی جہاز نے صحرا کے اوپر ایک چکر لگایا۔ فوجی افسر اور پائلٹ میں خسر پسر زیادہ تیز ہوگی۔ پائلٹ نے انگوٹھے سے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ مرہٹا فوجی ایک دم سے سیٹ پر سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ اس نے میری رسی کھول دی اور پستول کی نال میرے کان سے لگا دی۔ یا اللہ خیر، یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ معاون پائلٹ بھی اپنی سیٹ چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا۔ پھر اس نے پائلٹ کے ساتھ والی دیوار میں لگی ہوئی ایک ہک کو اوپر اٹھایا اور جہاز میں تیز ہوا کا بگولا گھس آیا۔ جہاز کی دیوار ایک جگہ سے تھوڑی سی اوپر اٹھ گئی تھی۔ یہ کوئی خفیہ دروازہ تھا۔ مرہٹے فوجی نے پستول کی نالی کو میری کنپٹی پر دباتے ہوئے ہلا کر حکم دیا، باہر کود جاؤ۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ موت منہ پھاڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہوائی جہاز کی تقریباً نصف اوپر کو اٹھی ہوئی ہوائی دیوار میں سے نیچے چھوٹے چھوٹے صحرائی ٹیلے اور جنگلی جھاڑیوں کے نسواری دبے مجھے نگلنے کو تیار تھے۔ مرہٹی فوجی افسر کا پستول میری کنپٹی سے لگا تھا۔ وہ مجھے نیچے دھکا بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں خود باہر چھلانگ لگا دوں۔ یہ بڑی اذیت ناک موت تھی۔ ہوائی جہاز کافی بلندی پر اڑ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں باہر کود گیا یا زمین پر دھکا دیا گیا تو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی تیز ہوا کے تھپیڑے ہی میری کھال اڑا دیں گے۔ 1 سیکنڈ کے اندر اندر میرے بچپن کے سینکڑوں واقعات میری آنکھوں میں گھوم گئے۔ اب صرف خدا کی ذات ہی مجھے موت کے منہ سے بچا سکتی تھی۔ پھر جہاز کے انجن میں سے ایک بھیانک چیخ کی آواز نکلی اور جہاز نے ایک جکولا سا کھایا۔ میں اور فوجی افسر پیچھے سیٹوں پر گر پڑے۔ کاک پیٹ میں پائلٹ کی گھبرائی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ فوجی افسر ہڑبڑا کر اس کی طرف لپکا۔ میں نے دیکھا کہ جہاز کے ایک حصے کو آگ لگ چکی ہے۔ ہوائی جہاز ایک طرف کو جھک گیا تھا اور تیزی سے نیچے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ دونوں پائلٹ جہاز کو کنٹرول کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ میں بھی سیٹوں کے درمیان سا بیٹھا خدا سے اپنی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے انجن سے بھی دلخراش آوازوں کے ساتھ گاڑھا سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ فوجی افسر اور پائلٹ چلا چلا کر ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ ہوائی جہاز زمین کے قریب پہنچ کر ایک بار پھر سیدھا ہوا اور گلائیڈر کی طرح ایک طرف کو جھکا جھکا پھسلتا چلا گیا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ پھر مجھے ایک جھٹکا لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے ہوا میں اچھال دیا ہو۔ میری آنکھیں بند تھی اور میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا۔ پھر میں ریت کے ایک ٹیلے پر گھنی جھاڑیوں میں گر پڑا۔
یہ سب کچھ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں ہو گیا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اپنے جسم کو دیکھا۔ میں زندہ تھا، میرے ہاتھ، پاؤں، سر اور جسم کے باقی اعضاء بالکل سلامت تھے، کسی جگہ سے خون تک نہیں نکلا تھا۔ میرے کپڑے ضرور پھٹ گئے تھے اور بائیں جانب بازو اور ٹانگ پر خراشیں ضرور آئی تھیں، لیکن خداوند کریم نے مجھے ہوائی جہاز کے کریش ہوتے ہی پھول کی طرح اٹھا کر باہر جھاڑیوں میں رکھ دیا تھا۔ میں جھاڑیوں سے باہر نکل آیا، ریت کے ٹیلے کے قریب ہی ہوائی جہاز کا ملبہ دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور دونوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ سیاہ دھوئیں کے بادلوں میں سرخ شعلے اوپر کو لپک رہے تھے۔ مجھے وہاں جہاز کا کوئی آدمی زخمی حالت میں پڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید تینوں بھارتی فوجی بھی جہاز کے ملبے کے ساتھ ہی جل رہے تھے۔ جلتے ہوئے جہاز کی تپش ناقابل برداشت تھی۔ میں کچھ فاصلے پر صحرائی ریت کے ایک ٹیلے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ایک بار پھر اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ یہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ میں بچ گیا تھا۔ مجھے کوئی چوٹ تک نہیں آئی تھی، صرف میرا ٹخنا چلتے میں درد کر رہا تھا اور یہ چوٹ تو پہلے کی لگی ہوئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے جہاز جل گیا۔ اب اس کے ڈھانچے میں صرف دھواں ہی اٹھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ 3 آدمیوں کے جلے ہوئے ڈھانچے جلے ہوئے ملبے میں دبے پڑے تھے۔ جو لوگ مجھے جہاز سے گرا کر ہلاک کرنے آئے تھے وہ تو خود جہاز کے ساتھ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اپنے بے پناہ کرم سے مجھے موت کے منہ سے جانے سے بچا لیا تھا۔ میں نے ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ جہاں تک نظر جاتی تھی ایک بے کراں صحرا پھیلا ہوا تھا۔ اس صحرا میں کہیں کہیں ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے سے بنے ہوئے تھے جن کی ڈھلانوں پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ فضا میں گرمی تھی مگر یہ گرمی ناخوشگوار نہیں تھی۔ اتنا مجھے اندازہ تھا کہ یہ راجستھان کی سرحد کا صحرائی علاقہ ہے، لیکن اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ میں اگر بھارت کی سرحد کے اندر ہی ہوں تو پاکستانی بارڈر وہاں سے کتنی دور ہے۔ ابھی تک مجھے بھارتی سیکورٹی فورس کی کوئی جیپ یا اونٹ وغیرہ نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے پاؤں سیدھا کر کے اپنے ٹخنے کو دیکھا، وہ سوج گیا تھا۔ ہلکا ہلکا درد مسلسل ہو رہا تھا۔ میں لنگڑا کر چلتا ہوا ٹیلے سے نیچے اتر آیا۔ اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ میرے سامنے پانی کا تھا۔ کچھ کھائے بغیر میں 2-3 دن نکال سکتا تھا، لیکن پانی کے بغیر 1 دن بھی گزارنا مشکل تھا۔ ابھی دن کا پہلا پہر تھا۔ بہت جلد جب سورج سر پر آ جائے تو صحرا کی گرمی اور تپش ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ تاہم ایک کمانڈو کی حیثیت سے میرا عزم جواں تھا اور میں نے صحرا میں پیش آنے والے مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ جہاز کے جلے ہوئے ڈھانچے میں سے دھوئیں کی آخری لکیریں اوپر کو بلند ہو رہی تھی۔ میرے دل کو یقین تھا کہ جس خدائے بزرگ و برتر نے مجھے جہاز کے اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا ہے وہ صحرا میں میری ضرور حفاظت فرمائے گا اور میں انشاءاللہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو جاؤں گا۔ خطرہ صرف بھارت کی صحرائی سیکورٹی فورس کا تھا کہ کہیں ان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ صحرا میں مجھے دور سے دیکھا جا سکتا تھا اور یہاں کوئی جنگل بھی نہیں تھا کہ جہاں میں روپوش ہو سکتا۔ سورج کے زاویے سے میں نے صحرا میں اپنے سفر کا ایک خاص رخ متعین کر لیا تھا۔ میرے حساب سے اسی رخ پر آگے میرے وطن پاکستان کی سرزمین شروع ہو جاتی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ آسمان کے وسط کی طرف بیٹھ رہا تھا۔ میں جہاں بیٹھا تھا وہیں ٹیلے کا سایہ تھا۔ جوں جوں سورج بلند ہوتا گیا سایہ بھی غائب ہونے لگا۔ میں اللہ کا نام لے کر اٹھا اور شمال مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ریت نرم تھی، ٹخنا بھی درد کر رہا تھا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ ٹخنے کا درد اور بڑھ گیا اور میں وہیں تھک کے بیٹھ گیا۔ میں دھوپ میں تھا۔ میرے سامنے تحد نگاہ ریت کا غیر ہموار سمندر پھیلا ہوا تھا۔ ریت کی چمک سے اب آنکھیں دکھنے لگی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میرے پاس اگر کوئی چیز تھی تو وہ سدھا نگنی کا دیا ہوا سانپ کا منکا ہی تھا جو میرے بازو کے ساتھ رومال میں لپٹا بندھا تھا۔ دھوپ اب تیز ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر لنگڑاتے ہوئے واپس اسی ٹیلے کی اوٹ میں آ کر بیٹھ گیا جہاں سے چلا تھا۔ ٹیلے کا سایہ بالکل نہیں تھا۔ جب دھوپ کی تپش ناقابل برداشت ہونے لگی تو میں نے ٹیلے کے پہلو سے ریت کھود کر ایک کھو سا بنایا اور اسی میں گھس کر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ ٹھنڈی تھی، مجھے قدرے سکون ملا۔ میں نے اپنی دھوتی کا کنارہ پھاڑ کر اس کی پٹی بنائی اور اپنے ٹخنے پر خوب کس کر باندھ دی۔ درد میں کسی حد تک کفاکہ ہو گیا۔ رات کو مجھے انڈین فوجیوں نے پتلی دال اور ایک سوکھی روٹی کھانے کو دی تھی۔ اب مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی اور پیاس بھی، مگر میرے آس پاس سوائے تپتی ہوئی گرم ریت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ریت کے ٹیلے پر یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کب تک بیٹھا رہوں گا۔ مجھے ہمت کر کے چلنا چاہیے، شاید آگے کوئی صحرائی گاؤں مل جائے۔ دھوپ اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ چلنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کے باوجود میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد
کھو سے نکل آیا اور ایک بار پھر میں نے ایک خاص رخ پر چلنا شروع کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ لنگڑا کر چل رہا تھا، میرے پاؤں ریت میں دھنس رہے تھے جس سے چلنے میں دقت ہو رہی تھی، پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور ریت کے ٹیلے سے کافی دور نکل آیا۔ پسینہ بہ رہا تھا اور بخارات بن کر بھی اڑ رہا تھا۔ صحرائی دھوپ نے میرے جسم کا پانی خشک کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ صحرائی موت کا پہلا عمل تھا۔ دوپہر کے بعد میری حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ میں دھوپ میں جھلستے ہوئے صحرا میں بہت آگے نکل آیا تھا، مگر چاروں طرف صحرا کی یکسانیت کے باوجود مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ میں جہاں سے چلا تھا ابھی تک وہیں پر ہوں۔ تیز دھوپ نے میرے جسم کا پانی خشک کر دیا تھا، پیاس نے میرے جسم میں سوکھے کانٹے بچھا دیے تھے، ہونٹ خشک ہو کر پتھر ہو رہے تھے، ٹخنے کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ میرے بائیں جانب ریت کا ایک اونچا ابار سا تھا، میں غیر شعوری طور پر اس طرف چل دیا۔ میں اب رینگ کر آگے بڑھ رہا تھا، ریت کے ابار کے اوپر آیا تو دوسری طرف میں نے نشیب میں ایک چھتر سوار کو دیکھا کہ راجستھانی ٹائپ کی بڑی سی پگڑی باندھے اونٹ پر سوار ہے اور اونٹ آہستہ آہستہ مشرق کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ منظر میرے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ میں اس بات سے بے نیاز ہو چکا تھا کہ کہیں یہ بھارتی بارڈر فورس کا مخبر نہ ہو۔ میں نے اپنے جسم کی بچی کچی طاقت جمع کر کے اسے پکارا۔ میری آواز ایسی تھی جیسے کوئی کمزور اور نحیف جانور نزع کے عالم میں آخری بار چلایا ہو۔ سوار نے میری آواز سن لی تھی، اس نے اونٹ کو روک کر میری طرف گردن گھما کر دیکھا۔ میں نے زور زور سے ہاتھ ہلایا، وہ اونٹ سے اترا اور میری طرف بڑھا۔ یہ ایک کولی ذات کا ہندو تھا۔ اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھایا اور اپنے گاؤں لے گیا جو وہاں سے 10-15 منٹ کے سفر پر تھا۔ اس نے مجھے پینے کے لیے دودھ دیا، اس کے بیوی بچے بھی میرے گرد جمع ہو گئے۔ گاؤں میں چند ایک کچے مکان بنے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو ہندو برہمن بتایا جو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ صحرا میں شکار پر آیا تھا کہ اپنے بھائی سے بچھڑ کر صحرا میں رستہ بھول گیا۔ ان کولی ہندوؤں نے میری بڑی خدمت کی، میرے ٹخنے پر تیل کی مالش کی گئی۔ میں 2 دن سے ان کے پاس تھا، اس دوران ان سے سب کچھ معلوم کر لیا۔ میں پاکستانی سرحد سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں سے آگے بلیہار نامی ایک گاؤں تھا جو بھارتی سرحد کا آخری گاؤں تھا۔ یہ کولی ذات کے ہندو انڈین بارڈر فورس کے جوانوں کے لیے ہفتے میں 2 بار گھی اور دودھ لے کر جاتے تھے اور وہاں سے اناج لے کر واپس آ جاتے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میری کھوئی ہوئی طاقت واپس آ گئی، ٹخنے کی سوجن بھی اتر گئی۔ اب میں نے انڈین بارڈر کراس کرنے کے لیے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ میں ان کولی ذات کے ہندوؤں میں گھل مل گیا تھا اور ان کے ہی کپڑے پہن لیے تھے۔ میں نے اپنے محسن سے کہا کہ مجھے وہ بلیہار گاؤں اپنے ساتھ لے چلے، میں وہاں سے کسی فوجی گاڑی میں سوار ہو کر شہر پہنچ جاؤں گا۔ 2 ہندو کولی جب گھی اور دودھ کے کنستر اونٹوں پر لاد کر بلیہار بارڈر پوسٹ کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ اونٹ پر سوار تھا۔ ہم پو پھٹنے سے پہلے روانہ ہوئے تھے۔ دن چڑھا تو دور بلیہار کا چھوٹا سا گاؤں دکھائی دیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ انڈین بارڈر فورس کی 2 چوکیاں گاؤں کے مغرب میں بنی ہوئی ہیں اور شمال کی طرف صحرائی خشک درختوں کا ایک چھوٹا سا جنگل ہے جو پاکستانی سرحد کے پاس ختم ہوتا ہے۔ میرا اس جنگل میں داخل ہونے کا پروگرام تھا۔ گاؤں پہنچ کر میرے ساتھی ہندو کولی تو اپنے کام میں لگ گئے اور میں ایک مکان کے چھپر تلے بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر ماحول کا گہری نظر سے جائزہ لینے لگا۔ شمال کی جانب ویران صحرا پھیلا ہوا تھا، مجھے دور درختوں کی ایک لکیر سی نظر آ رہی تھی۔ یہی وہ جنگل تھا جس کا دوسرا کنارہ پاکستانی سرحد کے ساتھ جا لگتا تھا۔ میرے ساتھی اگلے روز واپس جانے والے تھے۔ دن میں انہوں نے بارڈر فورس کی چوکیوں میں جا کر دودھ اور گھی وغیرہ دے دیا۔ شام کو صحرا میں ٹھنڈک ہوگی تو وہ ایک جگہ الاؤ جلا کر بیٹھ گئے اور ناریل پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ رات کو سب کھانا کھا کر چھپر کے نیچے سو گئے۔ صحرا میں رات بڑی جلدی پڑ جاتی ہے اور سردی بھی ہو جاتی ہے۔ سیدھی سادی زندگی بسر کرنے والے یہ صحرائی لوگ تھے۔ لیٹتے ہی خراٹے لینے لگے، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ آدھی رات کرنی میرے لیے مشکل ہو گئی۔ خدا کر کے جب رات کافی گہری ہو گئی تو میں چارپائی پر سے چادر ہٹا کر اٹھا، چادر اپنے جسم پر لپٹی اور اللہ کے بھروسے رات کے سناٹے میں اس طرف چل پڑا جدھر بھارتی صحرا کا آخری خشک اور ویران جنگل تھا۔ صحرائی رات خشک اور خاموش تھی۔ ریت کے ٹیلوں کے اوٹ سے ہو کر گہرے کھڈوں سے گزرتا ہوا میں آخر جنگل میں پہنچ گیا۔ خدا جانے یہ کس قسم کے درخت تھے کہ بھوتوں کی طرح شاخیں پھیلائے کھڑے تھے، کسی شاخ پر کوئی پتا تک نہیں تھا۔ اب میں بے حد محتاط ہو کر چل رہا تھا۔ ذرا سی آہٹ پر فوراً کسی درخت کی اوٹ میں ہو کر میں بیٹھ جاتا۔ یہ سارا علاقہ انڈین بارڈر فورس کی عملداری میں تھا۔ جنگل میں کافی دور تک چلنے رہنے کے بعد مجھے کسی گاڑی کی روشنی اور انجن کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر ایک درخت کے پیچھے گڑھے میں اتر گیا اور اس کی ڈھلان پر لیٹ کر
تھوڑا سا سر نکال کر باہر دیکھنے لگا۔ درختوں کے نیچے ایک راستہ سا بن گیا تھا۔ اس راستے کے آخری کنارے پر مجھے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دی۔ میں نے سر نیچے کر لیا۔ گاڑی تیزی سے چلی آ رہی تھی۔ جب وہ کچھ فاصلے پر سے گزر گئی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا یہ بارڈر فورس کی گاڑی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کی چھت پر بتی جل رہی تھی۔ جب گاڑی دور چلی گئی تو میں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے جنگل کے ٹیڑھے ڈراؤنے خشک درختوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ میں آخری درخت کے پاس آ کر ریت پر لیٹ گیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے جن کی ہلکی روشنی میں صحرا دور تک پھیلا نظر آ رہا تھا۔ اگر کولی ہندوؤں کی اطلاع سچی تھی تو یہاں سے آگے پاکستان کا علاقہ شروع ہوتا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا۔ میں اٹھا اور جھک کر چلنے لگا۔ ایک جگہ مجھے ریت میں اینٹوں کی ایک چھوٹی سی ڈھیری ابری ہوئی نظر آئی۔ یہ بارڈر کا نشان ہی ہو سکتا تھا۔ میں آگے نکل گیا اور جھکے جھکے بھاگنا شروع کر دیا۔ اپنے اندازے کے مطابق میں غیر جانبداری پٹی سے گزر رہا تھا۔ ریت میں مجھ سے پوری طرح بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ آگے جا کر ریت سخت پتھر کی طرح ہو گئی۔ میں تیز دوڑنے لگا۔ اچانک میرے پیچھے یا آگے فائر ہوا۔ یہ رائفل کا فائر تھا۔ میں ریت پر لیٹ گیا اور آگے کو جتنی تیزی سے رینگ سکتا تھا رینگنے لگا۔ ایک اور فائر ہوا۔ یہ فائر میرے سامنے سے آیا تھا۔ یا خدا، کیا انڈین بارڈر ابھی آگے ہے؟ آگے ایک ریت کا گڑھ سا آ گیا۔ میں نے اس میں چھلانگ لگا دی۔